السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے اسلامیات لازمی کا جو ہے الجزء الثالث، تیسرا جز ہے موضوعاتی مطالعہ، اس کا پہلا جو چیپٹر ہے آج اسے ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، جو کہ ہے اس کا نام ہے قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن پاک کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ہر طرح کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے اہتمام فرمایا۔ اب انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے اگر دیکھا جائے تو، ایک ہے اس کی روح اور دوسرا جسم۔ جو روح ہے اس کی جو غذا ہے وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کو جو ہے چونکہ روح جو ہے وہ آسمانوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو اس کی خوراک کا بھی جو ہے وہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا اور وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے جسم کی، یعنی کہ جسم تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو انسان کی جو غذا کا جو بندوبست ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین سے کر دیا، جیسے سبزیاں ہو گئی، ترکاریاں ہو گئی اور جتنی بھی چیزیں، پانی، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مہیا کیا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ ترجمہ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے اندر اس زمانے کے لوگوں نے جو رد و بدل کر دی، ان تمام معلومات کو اثر نو دوبارہ سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو نازل کر کے محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک جامع، یعنی کہ ایک مکمل جو ہے وہ ہدایات اور رہنمائی اور معلومات کا خزینہ ہے۔ اس کے اندر ہر ایک چیز کے بارے میں ہماری ضرورت کے مطابق جو ہے وہ معلومات موجود ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حفاظت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوا۔ اگر کسی نے کبھی کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا اور وہ بے نقاب ہو گیا، اور جو ہے قرآن پاک اس رد و بدل سے جو محفوظ ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبادت رکھتی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج بیویاں، انہیں اہل بیت صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ گھر والوں ان کو کہا جاتا ہے، کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ یعنی کہ اب قرآن پاک ایک کتابی شکل میں پورا ہی ایک بارگی میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ جو جو مسئلے مسائل یا جس جس چیز کی ضرورت پیش آتی اس کے اکارڈنگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ آیات نازل فرما دیتے اور لوگوں کے مسئلے بھی جو ہے وہ سولو ہو جاتے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دین بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ جی بیٹا جی، تیسرا پوائنٹ ہے فضائل، یعنی کہ قرآن پاک کے فضائل۔ تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ جیسے کہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی اگر آپ دیکھیں ابتدائی آیات کیا ہے، شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی یقینی کتاب ہے جس کے اندر ہم کسی بھی قسم کا شک کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کسی شک کا گزر بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ فضیلت کی جو حامل علم ہے اور جو تعلیمات ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی کی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہے
دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سرفرازی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ اب ہم نے جو ہے وہ حدیث میں بھی دیکھا تھا کہ قرآن پاک کے کیا ہے 4 حقوق ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا حق تو حق اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم کیا کریں؟ پڑھیں۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات جو ہیں دوسروں کو بھی پہنچائیں، اس کے متعلق جو ہے وہ تبلیغ کریں، تاکہ نہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی جو ہیں ہمارے بھائی بہن جو ہیں مسلمان وہ بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگی اور آخرت کو جو ہے سنواریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔